جس کا محلہ ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ شاعر عوام حبیب جالب پاکستان میں آزادی اظہار کی ایک دبنگ آواز جو وقت کے شور میں دبی نہیں۔ ان کی شاعری مزاحمت سے عبارت تھی، ان کے اشعار ظلم کے خلاف ایک للکار تھے، انسانیت کی پکار تھے۔ یہ شاعری کتابوں میں قید نہیں رہی، نعروں میں ڈھلی، احتجاج میں گونجی اور تاریخ میں امر ہو گئی۔ آئیے ملتے ہیں چند ایسی شخصیات سے جنہوں نے جالب کو قریب سے دیکھا اور جانتے ہیں جالب نے کیسے سچ کو الفاظ اور الفاظ کو ہتھیار بنایا۔ پورے ڈھاکا ہوا، پورا مغربی پاکستان ایک طرف، یہ پیپلز پارٹی تمام لوگ ایک طرف۔ جالب صاحب نے اس وقت کہا، جب اس وقت کہتا ہوں قرآنوں، گھر میں بیٹھے رہنا سیاستدانوں، گھر میں بیٹھے رہنا بددیانتی ہے، جیل میں رہنا بےغیرتی ہے۔ اور یہ شعر پڑھا، کتنا آج کے زمانے میں ریلیونٹ ہے نا، ہر دور میں جالب صاحب کا شعر ریلیونٹ رہا۔ ایسے دستور کو صلح بے نور کو ریلیونٹ ہے، مشیر ریلیونٹ ہے۔ اور اس وقت کہا جو آج ہو رہا ہے، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گواں تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ پھر جیل چلے گئے۔ کتاب سر مقتل ضبط ہوئی، مگر کیا اس سے ان کے لہجے میں کوئی فرق آیا؟ بلکہ انہوں نے اور نمایاں ہو کے بات کی کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ لاکھ ہونٹوں پہ دم ہمارا ہو اور دل صبح کا ستارہ ہو، سامنے موت کا نظارہ ہو، لکھ یہی ٹھیک ہے مریض کا حال، اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال۔ ہر ایک شاخ تمنا جل رہی ہے، میری بندوق مجھ پر چل رہی ہے، اگر کہتے ہیں ہم قاتل کو قاتل تو یہ بات ان کو کیوں کھل رہی ہے؟ کے ناوق سے آداب غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پر کر بھی کیا جاتا ہے۔ جالب صاحب کی شاعری 60 کی دہائی میں وہ ایوب خان کا پورا جاہو جلال کے ساتھ ماشاء اللہ تھا، اور جب نواب کالا باغ کی گاڑی لاہور کے مال روڈ سے گزرتی تھی تو سناٹا چھا جاتا تھا۔ جالب صاحب 2 کمرے میں رہتے تھے، ہجرت کے بعد آئے، غزل کے بڑے اچھے شاعر تھے، یہ اعجاز ہے اس نے آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑائے۔ تو 60 کی دہائی میں مری میں مشاعرہ ہوا، اور اس زمانے میں یہ مزاحیہ شاعری تھی، بڑی پاپولر ہوتی تھی۔ ظریف جوال پوری، شوکت تھانی مشاعرے اٹھاتے تھے۔ جب جالب صاحب نے کہا حضرات میں نظم پڑھ رہا ہوں، اس کو مخاطب کر کے ایوب خان کو، اور سناٹا چھا گیا۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ میں کی دہائی میں یہ نظم جو آج غالباً پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ ہے وہ پھیل چکی تھی۔ جالب کو میں نے ان کے انکار سے پہچانا، خاص طور سے وہ انکار جو ہمارے بھی دل کی آواز ہو۔ میرے نانا تھے جسٹس ابراہیم صاحب، 1962 میں انہوں نے ایوب خان کے دستور کے خلاف اپنے تحفظات ریکارڈ کرواتے ہوئے ان کی کابینہ سے بحیثیت وزیر قانون استعفیٰ دیا اور وہ ڈھاکہ چلے گئے۔ نانا کا یہ انکار اتنا خوبصورت تھا۔ ان کی کتاب آئی ہوئی ہے، اب تو شائع ہو چکی ہے، ڈائریز آف جسٹس ابراہیم۔ ان کے اس اقدام کی معنویت جالب کے ان اشعار نے امر کر دی، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ تو یہ اشعار
ایک طرح سے ہمارے خاندان کی ایک تاریخ سے جڑ گئے، اور ہمیشہ شاعری جو ہوتی ہے وہ تاریخ پر سند ہوتی ہے۔ 88 یا 9 کا سال ہوگا کہ جالب صاحب کراچی تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہاں صدر میں ہی ایک ہوٹل تھا، سہارا ہوٹل، وہ ہمیشہ قیام پذیر ہوتے تھے۔ تو میری پہلی ملاقات وہیں ہوٹل میں جالب صاحب کی اسی وقت کوئی ایک کتاب پبلش ہو کے وہ آئی، تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جالب صاحب جو ہے وہ اگر مجھے بھی اپنی کتاب دستخطوں سے لکھ کے دے دیں۔ اچھا، میری اوقات خریدنے کی بھی نہیں تھی، تو میں نے پھر کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک شاعرانہ واردات کی۔ میں باہر نکل گیا، میں نے کہا میں آتا ہوں، تو تھوڑی دیر میں میں ایک نظم لکھ کے لے آیا، اور میں نے کہا جالب صاحب وہ اگر اجازت ہو تو میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ تو وہ نظم یوں تھی: میں خط لکھوں گا حبیب جالب کے نام ایک دن، میں ان کی خدمت میں عرض کر کے سلام ایک دن، انہیں سناؤں گا وہ کہانی جو آمریت کی مہربانی سے آج تک بے زباں رہی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے خط کا جواب دیں گے، بطور شاباش اپنی تازہ کتاب دیں گے۔ جالب صاحب مسکرائے اور مجاہد بریلوی سے کہا کہ مجاہد علی، یہ نوجوان کو کتاب دینا۔ 5 کی بات ہے کہ جالب صاحب کراچی آ رہے ہیں، ٹرین سے آ رہے تھے، اور یہ بھٹو کا دور تھا۔ میری ڈیوٹی لگائی کہ اب جالب صاحب جب آئیں گے تو آپ ساتھ رہیں گے۔ عام طور پہ جب کوئی لڑکانے میں یا کہیں ہوتی تھی تو سوری جو سے شاہوں کو لبھانے کے لیے وہاں رقص کیا جاتا تھا، مشہور رقاصہ تو سب ممتاز تھی اداکارہ، تو اس کو کہا ہوگا، وہ نہیں گئی، تو طارق عزیز نے شور مچایا، جالب صاحب کی نظم ہو گئی، گانے چلو ورنہ تھانے چلو، اور اس میں بھی ہے جسم کی لو سے شمع جلانے چلو، مسکرانے چلو، لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو۔ اور پھر پکڑے گئے بھٹو صاحب کے دور میں بھی، یہ بھی عجیب المیہ ہے۔ پھر جب یہ حیدرآباد جیل میں رہے، اور آپ غور کریں کہ سوری سے پیپلز پارٹی ان سب لوگوں سے، ان کے بچے کا سویم تھا جب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایس ایچ او لے گیا ان کو۔ یہ پریس کلب تو ہمیشہ مزاحمت کا ایک مرکز رہا ہے۔ فاضل جمیلی اچھے شاعر بھی ہیں، ان کا صدر ہونا اور ان سب روایتوں سے واقف ہونا، کیونکہ یہ بھی اس تقریب میں موجود تھے جس میں حبیب جالب یہاں پر خطاب کر کے گئے، اور ایک بڑا مجمع تھا۔ تو ہم لوگوں کا ورثہ قلم ہے، الفاظ ہے، اور اس کی حرمت کی حفاظت ہمارا مشن ہے۔ تو مجھے ان سے پوری امید ہے کہ وہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ جی بالکل فاطمہ، جالب صاحب سے جو ہماری یادیں ہیں، جو جلسہ ہوا کراچی پریس کلب میں، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں دیواروں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایون یہ کہ درختوں کی ٹہنیوں پہ بھی، شاخوں پہ بھی، اتنا بڑا جلسہ، پور شرکت۔ اور جالب صاحب نے پھر وہاں وہ پہلی دفعہ وہ نظم سنائی کہ ظلمت کو ضیاء، سر سر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا۔ تو ظاہر ہے پورا ایک مجمع جھوم اٹھا۔ میرا خیال میں جالب کے علاوہ اور کوئی پاکستان سا شاعر نہ پیدا ہوا ہے، اور نہ آگے آنے والے وقتوں میں کوئی اس طرح کا امکان ہے کہ وقت پہ جابر حکمران کو پکارنا، اس کو اس کی اوقات یاد دلانا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظم جالب صاحب کی ایک نظم، وہ جب ایوب کو پکارا تھا، ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، تو اس کے بعد اگر جالب کی بالکل ایک عوام کی آواز بنی تو وہ یہ نظم تھی، ظلمت۔ تو یہ پورے ضیاء الحق کے خلاف ایک، یوں سمجھو کہ عوام کا ایک قومی ترانے کے طور پہ یہ نظم۔ کراچی پریس کلب نے جالب صاحب کو لائف ممبرشپ دی تھی، تو جالب صاحب اپنا ایک طرح سے گھر ہی سمجھتے تھے کراچی پریس کلب کو۔ اس زمانے میں بڑے بڑے مشاعرے ہوئے، جالب صاحب ہوں، منیر نیازی صاحب ہوں، احمد ندیم قاسمی صاحب، فراز صاحب، تو یہ سب لوگ خوشی خوشی آتے تھے کراچی پریس کلب۔ صاحب کا زیادہ آنا ہوتا تھا، ان کے ساتھ ایک انسیت، محبت کا ایک سلسلہ۔ پھر ان کی جو کسی بھی بڑی شخصیت یا شاعر میں جو ایک محبوبانہ
ایک کشش ہوتی ہے تو وہ جالب صاحب میں بھی تھی کہ ان کی طرف لوگ کھچے چلے جاتے تھے، ان سے محبت پروانوں کی طرح ایک جیسے شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں. جس شاعر کو لوگ جلسوں میں سننے کے لیے آئیں تو مشاعرہ تو اس کے لیے بہت معمولی بات ہے. تو جالب صاحب کا ایک تو یہ ایک کرزما تھا، تو لوگ بڑی محبت سے ان کو سننے آتے تھے. پھر ان کا ترنم اور اس ترنم سے وہ جو ایک سما باندھتے تھے، طلب میں ایک مشاعرہ کیا. اس میں بڑے بڑے شاعر آئے تو جالب صاحب بھی تھے، منیر ریاضی صاحب تھے، جون ایلیا تھے. تو اس کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ جالب صاحب کو جون صاحب سے پہلے پڑھوایا گیا تو جالب صاحب تو مشاعرہ ایک طرح سے لوٹ لیا انہوں نے. اس کے بعد جون بھائی کو بلایا گیا تو جون بھائی نے شعر سنانے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی شعر تو جالب نے سنا دیے، آج میں تقریر کروں گا. وہ کہ نہیں جون بھائی شعر سنائیں. انہوں نے کہا نہیں ہوش، میں نہیں سناؤں گا شعر. وہ جالب سنا گیا. قاسمی کی ایک انجمن تھی، انجمن تجارت ملازمت و زراعت پیشہ خواتین، جس کی وہ نیشنل پریزیڈنٹ تھی اور میں کراچی کی پریزیڈنٹ تھی. تو ایک مشاعرہ ہوا عالمی یوم خواتین کے حوالے سے. اس میں کشور ناہید کے علاوہ جالب صاحب اور فراز صاحب آئے اور وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا. جالب صاحب نے وہاں پر وہ نظم پڑھی، تم سے پہلے بھی جو یہاں ایک شخص تخنچی تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اب وہ تو پڑھ کے چلے گئے. اگلے دن ہمیں پتہ چلا کہ اس پر تو بڑے انکوائری وغیرہ چل گئی ہے. محسن بھوپالی نے ہمیں بتایا اور کہا کہ بھائی وہ تو رات کو ان کو شہر بدر کیا گیا یہاں سے. اور بعد میں اس واقعے کی تفصیل فراز صاحب نے بھی بتائی کہ جب وہ لوگ کمرے میں گئے تو وہاں پہلے ان کے خیر مقدم کے لیے موجود تھے اور کہا کہ آپ اسی وقت شہر سے نکل جائیں. تو فراز صاحب تو ذرا تیز انسان تھے، انہوں نے کہا میرے پاس تو ٹکٹ نہیں، حالانکہ ان کو پاس ٹکٹ تھا. جالب صاحب نے اسی وقت اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور وہ اسی فلائٹ سے جو اویلیبل تھی چلے گئے. ڈائریکٹ لکھتے تھے کہ ایوب خان کا ماشاء اللہ آیا. جالب صاحب کی جو نظمیں تھیں، ایک بھی صبیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، صدر ایوب زندہ باد. پھر ان کی ایک نظم مشیر آئی، جس طرح کہ آج کے مشیر ہیں نا یہ لوگ شریفوں کے زرداریوں کے، وہ شفیع جلندی ان کو مل گئے. جالب صاحب نے میں نے اس سے یہ کہا 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، کیا بنیں گے حکمراں تو یقین ہے یہ گماں. اپنے خرچ پر ہیں لوگ قید تیرے راج میں، چین ہے سماج میں، بے مثال فرق ہے کل میں اور آج میں. میں انڈیا گیا، مجھے بمبے میں کئی لوگوں نے پوچھا کہ جالب جیسی شاعری کیوں نہیں ہو رہی. ہاں دلی کی یونیورسٹی میں طلباء جو ہے ایسے دستور کو، جب مودی صاحب آئے تو ان کے خلاف انہوں نے نظم بچوں نے گا کے پڑھی اور وہ بڑی وائرل ہوئی تھی. جالب صاحب نے مزاحمت کی تحریکیں تھیں، چاہے اس میں خواتین کی تحریکیں ہوں. 1983 میں آپ نے دیکھا کہ وہاں لاہور میں وہ جو ضیاء الحق کا قانون شہادت آیا تھا کو، وہاں انہوں نے جلوس نکالا تو جالب صاحب وہاں پہنچ گئے. خواتین کا جلوس تھا، ان پہ لاٹھی چارج ہوا، جالب صاحب کی بھی پٹائی ہوئی. پھر اس کے بعد جالب صاحب نے وہ نظم لکھی تھی بڑے بنے پھرتے تھے جالب پٹے سڑک کے بیچ. انہوں نے دیکھیں فاطمہ جناح کا ساتھ دیا تھا ایوب خان کے، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. ہاں کہیں بھی یہ دیکھتے تھے کہ چیز غلط کر رہا ہے تو وہ اس کے لکھ دیتے تھے. بی بی پہ نظم لکھی، ایک نہتی لڑکی، ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. اور پھر جب بی بی کا دور آیا تو پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جی یہ تو اپنے نظریے اور اپنی سیاست سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں کر رہی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے، دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. تو یہ جالب تھا. اب وہ ہر طرح کی آمریت کے خلاف کھڑا تھا، چاہے وہ سویلین آمریت ہو چاہے وہ فوجی آمریت ہو. لگتا ہے کہ فاطمہ جناح اقتدار میں آ جاتی اور وہ بھی کوئی ایسا عمل کرتی تو ان کے خلاف بھی جالب صاحب کی نظم آتی. نہ ہمارے حالات بدلے ہیں، نہ وہ ظالمانہ نظام بدلا ہے، نہ وہ نام نہاد جمہوریت ہمارے ملک میں آئی ہے.
آج بھی غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھا دی گئی. ہمارے موٹر سائیکل سوار صبح نکلتے ہیں، وہ دن بھر میں کیا کمائی لے کر گھر جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ چھوڑو قصہ زرداروں کا، اپنی بات کرو، نام نہ لو ان بدکاروں کا، اپنی بات صاحب کا جو کرو. تعلق سن 74 میں بنا، 79-80 میں آ کر بہت قریب ہو گئے. قریب کیا ہو گئے، وہ تو بہت بڑے شاعر تھے. جاہو جمال تھا کوئی. غالب صاحب پر کتاب، میں تو ابھی تک رائٹر تو ہوں نہیں، صحافی ہوں. ابھی آئی ہے جالب، اس کے 7 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. صاحب پہ مقدمے، پھر جالب صاحب کی غازیہ شاعری، جالب صاحب کی امریکہ پہ شاعری، پھر ایک اور میں نے بنا لیا جالب اور غالب. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جالب صاحب پر ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، میں نے جو لکھی جالب جس کے سارے شائع. غالب اگر آج زندہ ہوتے جی تو کیا لکھ رہے ہوتے؟ ٹرمپ پہ بھی ان کی نظمیں آ چکی ہوتی، اور ابھی یہ جو ایران کو نہتا کر کے جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، اور پھر ہمارے ملک میں اس وقت پیکا جیسے قوانین، اور جس پہ اگر کوئی ڈیفیمیشن کا ہے تو اس کو کرمنلائز کر کے ان پہ مقدمات بنانا، یہ پورے ملک کی عام لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جالب صاحب تو اس وقت اگر زندہ ہوتے تو وہ نہ صرف صحافت کی آزادی کے لیے نظمیں لکھ رہے ہوتے، بلکہ وہ جمہوریت کی آزادی کے لیے نظم لکھ رہے ہوتے، وہ عدالت کی آزادی کے لیے نظم لکھ رہے ہوتے، وہ پارلیمنٹ کی آزادی کے لیے نظم لکھ رہے ہوتے. وہ صرف آمریت سے آزادی کے لیے نظم نہیں، وہ یہ جو ہماری ساری چیزیں پابند سلاسل کر دی گئی ہیں، وہ ان کے لیے نظمیں لکھ رہے ہوتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جالب ہم میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی نظمیں آ بھی نہیں رہی سامنے، تو یہ ایک کمی تو ہے. خار لٹیروں سے ہو آزاد یہ دھرتی، اس دیس میں اللہ کرے آئے مساوات. احسان نہ اٹھائے کسی سلطان کا جالب، منت کشے امریکہ نہ کہلائے مساوات. کہ اکثر شاعری آج بھی آج کے دنوں میں بھی ایسی لگتی جیسے کہ آج کی ہے. بھی ہوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ کھل کر بات کرتے تھے. مثلاً انہوں نے فاطمہ جناح کے الیکشن میں ان کا ساتھ دیا، اور اس کی بنا پر ان کے اقدام قتل کے جھوٹے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی. جالب صاحب جو شعر کہتے تھے نا، اس موقع کی مناسبت سے کہتے تھے. لوگ جو اس وقت ہوتا نا، یہ جو ایران میں جنگ چل رہی ہے، جب بیروت میں حملہ کیا امریکہ نے، تو جالب صاحب نظم لکھ چکے تھے. آڈینس کہتی تھی وہ سناؤ غزل، وہ ریلیونٹ شعر سناتے تھے. کہ میں جالب صاحب کے زندگی میں جب انتقال کے بعد ساری دنیا میں جتنی بھی تقاریب ہوئیں، بیشتر میں میزبانی کرتا تھا، لیکن آغاز ایک ہی شعر سے کرتا تھا. اور آج بھی کتنا ریلیونٹ ہے. کوئی تو پرچم لے کر نکلے اپنے غریباں کا جالب، چاروں جانب سناٹا ہے دیوانے یاراتے. شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، شعر سے شاعری سے ڈرتے ہیں، کم نظر روشنی سے ڈرتے ہیں. لوگ ڈرتے ہیں دشمنی سے تیری، ہم تیری دوستی سے